سامعین اکرام، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، ساتھیوں، پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالو، شمع نبوت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، آئیے ہمارا مل کر سب سے پہلے آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سردار، اماموں کے امام، امت کے غمخوار، بیچاروں کے چارہ، بے سہاروں کے سہارا، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب محمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کی ہدیہ نچھاور کریں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین اکرام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جیسے کہ ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ رمضان المقدس کا مہینہ بابرکت والا مہینہ، رحمت و مغفرت والا مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدی کو یہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کے یہ بڑا ہم پر احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم جیسے گنہگاروں کو، ہم جیسے پاپیوں کو، ہم جیسے خطا کاروں کو اپنے فضل اور کرم سے، اپنے پیارے حبیب کے امتی ہونے کے طفیل سے یہ رمضان المقدس کا مہینہ عطا فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایماندار مومن مسلمانوں، سب کے لیے نہیں ہے یہ رمضان کا مہینہ، ایماندار مسلمان کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ اگر یہ رمضان کا مقدس مہینے میں اگر کوئی یہودی روزہ رکھتا ہے، اگر کوئی عیسائی روزہ رکھتا ہے، اگر کوئی غیر روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے صرف صبح سے شام تک بھوکا ہی سمجھا جائے گا، مگر رمضان کا اسے کچھ بھی ملنے والا نہیں، کیونکہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کوئی بھی اور ہو،
بغیر ایمان والا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اجر نہیں دے گا، اسے اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، ایماندار مومن مسلمان کے لیے تم پر روزہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ مسلمان کے لیے فرض کیے گئے ہیں، یہ ایماندار مومن مسلمان کے لیے فرض ہیں اور کسی کے اس کا اجر و ثواب نہیں ملتا۔ اگر کوئی رہے بھی یا بھوکا صبح سے شام تک روزے کے لیے رہے اسے اس کا اجر نہیں ملے گا، اور اجر اس لیے نہیں ملے گا کہ اس کو اللہ کی وحدانیت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت پر ایمان نہیں ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے، اس لیے اسے اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اے بھولے مومن مسلمان، آج ہم بھی اسی دور سے، اس فتن دور سے گزر رہے ہیں، ہمارا حال بھی یہی ہے۔ ہر مومن مسلمان کو یہ معلوم ہے کہ ہم یہ دنیا میں چند دن رہنا ہے اور اس دنیا کے بعد ہمیں دوسری دنیا میں جانا ہے۔ یہ ہماری چند دنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اس دنیا میں ہمیں بھیجا، ہماری تخلیق کی ہے، اس دنیا میں ہمیں پیدا کیا ہے، مگر اس دنیا میں آنے کے بعد ہماری آرزویں بڑھ جاتی ہیں، بڑے بڑے اونچے اونچے خیالات بڑھ جاتے ہیں، ہم اپنے اتنے خیالات، اونچے اونچے سپنے اپنے آنکھوں میں بساتے ہیں، مگر خیال کرو دوسری طرف بھی دیکھو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خیالوں کی دنیا میں ڈوبے رہے، ہم سپنوں اپنی آنکھوں میں سجاتے رہے اور ہمارے آنکھ بند ہونے کا وقت آ پہنچے، ہمارے آنکھ کو بند ہونے کا وقت قریب آ پہنچے اور ہم اسی طرح دنیا کی عیش و آرام میں ہی ڈوبے رہیں، ہمارے دلوں میں عیش و آرام کی وشائشوں کی دنیا میں بھی ہم گم رہے اور ہمارے آنکھ بند ہونے کا وقت قریب آ جائے، ہم دعوت فکر دینے لگا ہوں، آئیے ہماری زندگی دینے والا اللہ ہی ہے، موت دینے والا اللہ ہی ہے، ہمیں رزق دینے والا اللہ ہی ہے، ہمیں بسانے والا اللہ ہی ہے، اجاڑنے والا بھی اللہ ہی ہے، ہمیں ہنسانے والا اللہ ہی ہے اور رلانے والا اللہ ہی ہے، پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آئیے اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اللہ رب العزت جیسے چاہتا ہے اس طریقے سے اپنی زندگی کو بسانے کی، گزارنے کی جسارت کرے، کوشش کرے۔ اللہ رب العزت جس زندگی میں خوش ہو جائے ایسی زندگی ہم گزارنے کی محنت کرے، کوشش کرے، ہم اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرے، کوشش ہی نہیں کرے بلکہ مومن مسلمان پر یہ واجب و فرض بنتا ہے کہ جس مالک حقیقی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور ہمیں مہلت دیا ہے، ہمیں وقت دیا ہے، ہر چیز کی سہولتیں دی ہیں، تو ہم پر یہ واجب فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مالک حقیقی کے ہر حکم کو مانیں، ہم اپنے مالک حقیقی کے در سر کو تسلیم کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ جاننے والا، سب کچھ دینے والا، ہر شے کا وہ مالک ہے، تو پھر اس مالک حقیقی کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ ہم عیش و آرام میں کب تک الجھے رہیں گے؟ ہم دنیا کے ساز و سامان کے لیے کب تک لگے رہیں گے؟ آ جائیے اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹ آئیے، اللہ رب العزت اتنا بڑا رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، اللہ مہربان ہے، مددگار ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اے بھولے مسلمان، ابھی وقت ہے، ابھی لوٹ کر کے آ جائیے، صراط مستقیم کا دامن تھام لیجئے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیجئے۔ یہ ایسی دنیا ہے انسان کے لیے جیسے ایک ہرا بھرا سبز درخت ہے، جوانی میں ہرا بھرا ہے، مگر جیسے ہی جوانی ختم ہوتی ہے درخت سوکھ جاتا ہے، سوکھنے کے بعد چکنا چور ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان کی جوانی بڑھاپے تک کا کھیل ہے،
جیسے ہی اسے موت کا جھٹکا لگتا ہے موت اسے قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ پھر یہ ہمارے رشتے ناتے، یہ ہمارے وسائشیں، یہ ہمارے امیدیں، یہ ہماری تمنائیں ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اے بھولے مسلمان، ابھی بھی وقت ہے اللہ کی مرضی کی طرف آ جاؤ، اہدنا الصراط المستقیم کی طرف آ جاؤ، اللہ کے بتائے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے راستے میں آ جاؤ، یعنی قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ یہ دنیا فانی اور ختم ہونے والی ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا جانے والی ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا ہمیں دھوکہ دے رہی ہے، مگر ابھی بھی ہم ہوش میں نہیں آ رہے، ابھی بھی ہمیں ہوش میں نہیں، غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں۔ اے بھولے مسلمان، یہ دنیا 4 دن کی ہے، یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ دنیا کا عشائش، یہ دنیا کا آرام ہمیں ایک دن چھوڑ کر کے جانا ہے۔ آپ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آپ بارہا دیکھتے ہیں، آپ کتنے مردوں کو دیکھا ہوگا، آپ نے کتنے جنازے پڑھے ہوں گے، جنازوں کو کندھا دیا ہوگا، جنازوں کو قبر میں اتارتے ہوئے دیکھا ہوگا، مگر احساس نہیں ہے کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمیں آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، ہم نے قبر کو بھلا بیٹھے ہیں، ہم نے حشر کو بھلا بیٹھے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیبت کو، قہار و جبار کے وعدے کو ہم نے بھلا بیٹھے ہیں۔ ہم کس دنیا میں سو رہے ہیں، کس دنیا میں جی رہے ہیں کہ بس یہ دنیا ہی کافی ہے، یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ نہیں دوستو، یہ دنیا 4 دن کے لیے ہے، یہ دنیا تمہارے لیے امتحان ہے، امتحان کا گھر ہے، امتحان کا کلاس ہے، اس میں جتنا جو جیسی محنت کرے گا اس کو پھل اتنا ہی آخرت میں ملے گا۔ دوستو، آپ نے مردوں کو دیکھا ہے، جنازوں کو دیکھا ہے، وہ چاہے جتنا بڑا ارب پتی ہو، خراب پتی ہو، مگر جیسے اس کی روح اس کے بدن سے رشتہ توڑ دیتی ہے، اس کا نام سب سے پہلے چھین لیا جاتا ہے۔ اب اس کا نام جو ہوگا وہ نام سے نہیں پکارا جائے گا، بلکہ اسے مردہ کہا جائے گا، اسے لاش کہا جائے گا، اسے مرحوم کہا جائے گا۔ یہ اس کا جنازہ ہے، نام نہیں لیا جائے گا، جنازے میں بدل دیا جائے گا، مردے میں بدل دیا جائے گا۔ دوستو، وہ مردہ بھی دنیا میں جیسے جیسے اسے کرتوت کیے ہوں گے ویسے اس کو سزا وہیں سے ملنا شروع ہو جاتی ہے، وہیں جب پانی اس کو نہلایا جاتا ہے وہیں سے اس کا نیکی اور بدی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو، آپ مردے کی باتوں کو سن لے، آپ مردے کی بات کو، اس کی آواز کو اگر سن لے تو اللہ کے پیارے کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اگر انسان مردے کی آواز کو سن لے بے ہوش ہو جائے گا، گس کھا کے زمین میں گر جائے گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا یہ کرم ہے کہ اس نے انسان کو مردے کی آواز سننے سے خفی رکھا ہے، اسے چھپا رکھا ہے، اسے باطن میں رکھا ہے کہ مردے کی آواز انسان نہ سن سکے، مگر مردے کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق اس کی آواز سنتی ہے۔ مسلمانوں، غور کرو اور سنو، سچے دل سے سنو کہ وہ مردہ جب مر جاتا ہے، انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، اپنے ساتھ کیا لے کر کے جاتا ہے؟ آپ نے دنیا میں دھوکہ دے کر کے کمایا، فریب دے کر کے کمایا، اور انسان کو دھوکہ دے دے کر کے کماتے رہے، پیسے والے ہوتے رہے، بڑے آدمی بنتے رہے، مگر کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے جب اس دنیا سے جائیں گے تو یہ ہمارے لیے کیسا رہے گا؟ ہم دولت مند کہلائیں گے، بڑے آدمی کہلائیں گے، وہاں جانے کے بعد چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، شہنشاہ ہو، ارب خرب پتی ہو، وہاں سب سے وہی سوال ہوگا۔ اے بھولے مسلمانوں، آپ اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر کے سوچو اور بتاؤ، آج ہم دنیا میں جو کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں دنیا میں، اور قیامت کے دن
اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ کیا ہم اس سوال کے جواب دینے کے تیاریاں کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں پہلے سوال کا جواب دے پائیں گے؟ اور وہ کام ہم دنیا میں کر رہے ہیں جو خدا کی بارگاہ میں پہلا سوال کا جواب دینا ہے؟ آپ اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے سوچئے، اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے، پہلے ہی سوال میں ہم پھنس گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ پھر ہمارا حشر کیا ہوگا؟ پھر ہمارے ساتھ فرشتے معاملہ کیا کریں گے؟ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ قیامت کے میدان میں رب العالمین کی بارگاہ میں پروردگار عالم اپنے بندے سے پہلا سوال پوچھے گا، اے بندے بتا، دنیا میں تو نے نماز پڑھی؟ نماز کا پہلا سوال ہوگا۔ اب اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے سوچئے، کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ اپنے مالک کی بارگاہ میں یہ جواب دیں گے کہ پروردگار عالم ہم نماز پڑھتے تھے، اگر نمازی نہیں ہے تو بتائیے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا، اے بندے بتا، میں نے تجھے زندگی دیا، زندگی کو تو نے کیسے خرچ کیا؟ اے بندے بتا، میں نے تجھے جوانی دی، اتنی حسین و خوبصورت، حسین و جمیل خوبصورت جوانی دی، جوانی کو کون سے لمحات میں تو نے خرچ کیا؟ جوانی کو کیسے تو نے خرچ کیا؟ اب بتائیے ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا رب کی بارگاہ میں یہ کہیں گے، پروردگار عالم ہمیں خالی نہیں تھا، ہم بہت بجی تھے، کاروبار میں لگے تھے، ہمیں ایک بھی فرصت نہیں تھی، بس کمانے ہی میں لگے تھے، مولا ہمیں خالی نہیں تھا دنیا میں؟ کیا یہ جواب دیں گے؟ یا یہ جواب دیں گے، پروردگار عالم ہم موبائل میں لگے رہتے تھے، واٹس ایپوں میں لگے رہتے تھے، فون ہی دیکھتے رہتے تھے؟ کیا یہ جواب دیں گے؟ یا کوئی اور بہانہ بنا کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کرو گے؟ آپ فیصلہ کر لیجئے، قیامت کا میدان حق ہے، برحق ہے، اور ہر ایمان والے کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ ہاں قیامت کا دن ضرور ہے، اور قیامت کا دن حق ہے، قبر کا سوال و جواب حق ہے، اللہ واحد لا شریک ہے، اس پر اسے ایمان اور یقین رکھنا ہے۔ تو جب ہمارا ایمان ہی ہے کہ قیامت کا میدان ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، وہاں ثواب اور غلطی کا، گناہ کا سزا اور جزا بھی ملے گا، وہیں سے جنت جہنم کا فیصلہ بھی ہونا ہے، تو ہم وہاں کے لیے کیا تیاری کر کے جا رہے ہیں؟ مگر اللہ کی اتنی بڑی احسان، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہم جیسے گنہگار بندوں کو، اپنے محبوب کے امتیوں کو، اور اپنے مومن مسلمان گنہگار بندوں کے لیے رمضان جیسا مقدس مہینہ دیا۔ اے مومن مسلمان، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایماندار مومن مسلمان، تمہارے لیے رمضان کے روزے فرض کیے گئے، جیسے کہ پچھلے امتوں کے لیے بھی تھے۔ مگر اے ایمان والوں مسلمان، اے میرے بھولے مسلمانوں، یہ رمضان کا مہینہ ایسے ہی مہینہ نہیں ہے، معمول دن و معمول مہینہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے برگزیدہ محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو یہ مہینہ ملا، مگر آپ کو یقین ہونا چاہیے، آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دعا میں آمین کہہ دیں تو کیا وہ دعا قبول ہوگی یا نہیں؟ میں اور آپ نہیں، اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بندے اور سارے اماموں کا امام، نبیوں کا سردار، ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ و بالا و برتر، سب سے اونچا
اور سب سے اعلیٰ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کسی کی دعا میں آمین کہہ دیں، وہ دعا ضرور سے ضرور حجابات کو چیرتی ہوئی رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اللہ کے رسول جس کی دعا میں آمین کہہ دے وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور پھر دعا کرنے والا میں اور آپ نہیں، کوئی انسان نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوری مخلوق، اور مخلوقوں میں سب سے اعلیٰ حضرت جبریل آمین اگر دعا کر رہے ہوں اور سب سے اعلیٰ پیغمبر ان کی دعا میں آمین کہہ رہے ہوں، کیا وہ دعا کبھی رد ہو سکتی ہے؟ دعا کرنے والا جبریل آمین اور آمین کی مہر لگانے والا رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہوں۔ رمضان کا مقدس مہینے اللہ کے پیارے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر میں چڑھ رہے ہیں خطبہ دینے کے لیے، سارے صحابہ کو جمع کیا، آ جاؤ منبر کے قریب۔ سارے صحابہ جمع ہوئے، پہلی سیڑھی پہ پیر رکھا، فرمایا آمین۔ اب صحابہ کو نہ کوئی دعا کرنے والا نظر آ رہا، نہ کوئی الفاظ بولنے والا نظر آ رہا، مگر آواز سنائی دیتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آمین۔ دوسری سیڑھی پہ پیر رکھا اور فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پہ پیر رکھا، جلوہ افروز ہوئے، کہا آمین۔ جب خطبے سے فارغ ہوئے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، ہم نے اس سے پہلے یہ معاملہ نہیں دیکھا، اس سے پہلے یہ کام نہیں دیکھا، اے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ماجرا کیا تھا کہ آپ پہلی سیڑھی پہ چڑھے، فرمایا آمین، دوسری پہ چڑھے، فرمایا آمین، تیسری پہ چڑھے، جلوہ افروز ہوئے، کہا آمین۔ بات کیا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، سنو، جبریل آمین آئے۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، صرف سننا ہی نہیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے، اور اللہ سے عمل کرنے کی توفیق بھی مانگو کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ انسان نماز پڑھ سکتا، اللہ کی توفیق کے بغیر نہ انسان چل سکتا، نہ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان بھوک مٹا نہیں سکتا، اللہ کی توفیق کے بغیر انسان پیاس بجھا نہیں سکتا، اللہ کی توفیق کے بغیر اگر وہ کتنا بھی اعمال والا ہے، کتنا بھی متقی اور پرہیزگار ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، حاجی ہے، جہادی ہے، جہادی کا مطلب اور مت کچھ سمجھیے، جہاد بولے تو جہاد جو اسلام کا حکم ہے، جو اسلام کے خلاف بولنے والوں کے ساتھ جنگ کرے، اسلام کے لیے جنگ کرے، اس جہاد کو کرنے والے جنت میں نہیں جا سکتے، چاہے وہ جتنی عبادت گزار ہو، جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی توفیق شامل نہ ہو، اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت شامل نہ ہو، تب تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کی توفیق مانگتے رہو، عبادت کرنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، نمازیں پڑھنے کے لیے، تسبیح پڑھنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگتے رہو، نیک اعمال کرنے کے لیے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو، اللہ کی مہربانی نہ ہو، اللہ کا کرم نہ ہو، تو یہ جو ہوا چلتی ہے اس سے ہم آکسیجن بھی نہیں لے سکتے۔ اللہ ہماری ہر ایک سانس کو توفیق دیتا ہے، اور دن رات میں 60,000 مرتبہ ہم سانس لیتے ہیں، 60,000 مرتبہ سانس لیتے ہیں، آکسیجن اللہ دیتا ہے، مگر اس کا اجر نہیں مانگتا، اس کی قیمت نہیں مانگتا۔ اگر اللہ چاہے
تو ہمارا آکسیجن جو ہوا جاتی ہے اندر، وہ اندر ہی رہ جائے، باہر والی اندر نہ لے، اندر والی باہر نہ پھینکیں، تو آدمی کا کیا ہوگا؟ کھڑا ہے تو کھڑے کھڑے، بیٹھا ہے تو بیٹھے بیٹھے، لیٹا ہے تو لیٹے لیٹے۔ اسی لیے کہتے ہیں موت کا کوئی وقت نہیں ہوتا، موت کبھی بھی پہنچ سکتی ہے۔ اللہ کی توفیق اور اللہ کی مہربانی، جیسے ہی اٹھے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے توفیق مانگتے رہیں عبادت کرنے کی، عبادت پہ بھی غرور اور گھمنڈ نہیں۔ اللہ کو تکبر اور گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے جھکتے رہو، اپنے سر کو جھکا کر کے چلو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے۔ رب کی بارگاہ میں عاجزی کرو، رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہو، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اے بھولے مسلمان، ابھی تک ہم نے گناہ کیا، ابھی تک ہم نے ظلم کیا، ابھی تک ہم نے نافرمانیاں کی، مگر پھر بھی ابھی وقت ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، گڑ گڑا کر کے معافی مانگے، اور اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ ابھی واپس آ جاؤ، لوٹ کے اللہ کی بارگاہ کی طرف آ جاؤ، اپنی زندگی گزارو اللہ کی مرضی کے مطابق، تو تمہیں اللہ دنیا میں بھی خوشگوار رکھے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی تمہیں رسوا نہیں ہونے دے گا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا صحابہ اکرام نے، یا رسول اللہ معاملہ کیا تھا، تو فرمایا سنو، جبریل آمین آئے جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں، جبریل آمین جو اللہ کی باتیں لے کر کے پیغمبروں میں آتے تھے، جبریل آمین وہ جو اللہ کا پاک کلام قرآن مجید لے کر کے اترتے تھے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں۔ ہر پیغمبر کے پاس جبریل آمین آئے، وہ جبریل آمین دعا کرتے ہیں، اے پروردگار عالم اس شخص کو ہلاک اور برباد کر دے۔ کون سے شخص کو؟ صرف سنیے بات، خالی سننے کی بات نہیں ہے، یہ اعمال کرنے کی باتیں ہیں، اعمال کرنے کی، اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور غور کرو، دعا کرنے والا کون، آمین کہنے والا کون، اور وہ شخص کون ہے جس کے بارے میں یہ دعا کی جا رہی ہے؟ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مقدس مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا پائے، اپنی بخشش نہ کرا پائے، وہ بندہ، وہ انسان ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ وہ رحمت والا مہینہ، یہ برکت والا مہینہ، یہ نجات کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، اور یہ مہینے میں ہر گھڑی رحمت برستی ہے، ہر گھڑی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، ہر گھڑی جہنم سے آزادی کا اعلان ہوتا ہے، پھر بھی ہم اس سے رحمت کا حصہ نہ لے پائے، وہ انسان ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اب سوچئے ہم میں کتنے ایسے انسان ہیں جو رمضان کے مہینے کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں۔ کتنے ہم میں ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ انسان میں، وہ شخص میں ہم بھی شامل ہیں؟ ذرا غور کر لینا، خیال کرنا، کہیں ہم بھی تو نہیں ہیں جن کے بارے میں بد دعا کی گئی ہے کہ ہلاک و برباد ہو جائے؟ ہم نہیں ہیں؟ ہم بھی ذرا غور کر لیں، سوچ لیں سچے دل سے جس کے بارے میں بد دعا کی گئی ہے۔ اگر ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، روئے گڑ گڑائیں، اللہ اس گناہ کو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، اور پھر سے آ جائیں اللہ کے بلاوے کی طرف، اہدنا الصراط المستقیم کی طرف۔
اللہ کے راستے کی طرف اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کریں۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کی آپ نے سنا ہے 3 اسرے ہوتے ہیں، رحمت کا اسرا ہے، مغفرت کا اسرا ہے، جہنم سے آزادی کا اسرا ہے۔ اب یہ ساری کی ساری اسی مہینے میں ہے۔ اگر ہمیں رحمت چاہیے تو اللہ کی عبادت کریں، اور رحمت سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، رحمت سے ہی کامیابی ہے، اللہ کی رحمت میں ہی بھلائی ہے، اللہ کی رحمت میں ہی نجات ہے، اللہ کی رحمت میں ہی برکت ہے، اللہ کی رحمت میں ہی سب کچھ ہے۔ اگر اللہ کی رحمت ہے تو وہ انسان کامیاب ہے، مگر اس مہینے میں اللہ کی رحمت جھما جھم برستی ہے، مگر وہ انسان وہ بد قسمت ہے، بد نصیب انسان ہے جو یہ رحمت سے بھی حصہ نہ لے پایا۔ رمضان کی رحمت جو اللہ کی سب پر برستی ہے اور اس نے انسان نے شخص نے وہ رحمت سے فائدہ نہ اٹھایا تو وہ انسان اس سے بڑا اور کون بد قسمت ہو سکتا ہے۔ اسی رحمت میں اسی مہینے میں مغفرت کا عشرہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ سے اپنی مغفرت، اللہ سے اپنی بخشش، اللہ سے نجات، گناہوں سے توبہ اگر اس مہینے میں ہم نہ کرا پائے، اللہ کو راضی نہ کر پائے، اس انسان، اس بندے سے اور اس شخص سے زیادہ بد نصیب اور کون ہوگا۔ جہنم سے آزادی اسی مہینے میں، ساری چیزیں اس مہینے میں ہمیں دے دی گئی، اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا پائے تو ہماری اور آپ کی جو نہ اٹھائے اس سے بڑا بدبخت اور بدقسمت انسان اور کون ہو سکتا ہے۔ ساری دنیا کما لے مگر اللہ کی رحمت نہیں ہے، وہ دنیا اسے کام نہیں آ سکتی۔ کتنا بڑا دولت مند ہے، کتنی جائیدادیں ہیں، کتنی دولت ہے، اللہ کی رحمت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کیوں کہ اللہ کی رحمت کے بغیر ایک لقمہ نہیں کھا سکتا۔ دولت ہے تو کیا کرے گا؟ اللہ کی رحمت کے بغیر وہ ایک جوڑا کپڑا نہیں پہن سکتا، ایک چپل جوتا نہیں پہن سکتا۔ اللہ کی رحمت کے بغیر وہ پیسے کا کچھ نہیں کر سکتا۔ ساری کے ساری دولت یہیں دھری رہ جائے گی اور دنیا میں بھی خوار ہوگا، آخرت میں بھی جلیل ہوگا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آئے، اپنی مغفرت نہ کرا پائے، جنت کو حاصل نہ کر پائے، اللہ کو راضی نہ کر پائے، اس انسان تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اے صحابہ سنو، جب میں نے دوسری سیڑھی پہ پیر رکھا، جبریل آمین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کا ذکر ہو، آپ کا نام لیا جا رہا ہو اور لوگ سنیں اور آپ پہ درود نہ پڑھے، وہ شخص برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا نام سننا ہے، اس کے ان پر فوراً درود پاک پڑھنا۔ درود پاک نہ پڑھا وہ شخص برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ تو دوستو پتہ چلا درود پاک کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم پہ درود پڑھنا کتنی بڑی فخر کی چیز ہے، کتنا بڑا ثواب کا کام ہے اور کتنی ضرور۔ تھوڑے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ نبی پہ درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ تو جب بھی جہاں بھی نبی کا نام سنیں فوراً درود پاک پڑھیں۔ اللہ کے پیارے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب میں نے تیسری سیڑھی پہ پیر رکھا، جبریل آمین نے بد دعا کی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد اور تباہ ہو جائے جس نے اپنے والدین ماں اور باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور جنت کو حاصل نہ کر پایا۔ ماں اور باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، جنت کو حاصل نہ کر پایا، یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، جنت حاصل نہ کر پایا، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ پتہ یہ چلا والدین کی اہمیت کتنی بڑی ہے، والدین کا قدر کتنا اونچا ہے، والدین کی عزت، والدین کے ساتھ میں رحم، والدین کے ساتھ وہ حسن سلوک ہر مومن مسلمان کو کتنے پیار طریقے سے کرنا ہے۔
کیونکہ وہی ہماری جنت ہے، وہی ہماری جہنم ہے۔ ماں باپ کو راضی کر لیا، ماں باپ کو خوش کر لیا، ماں باپ ہم سے راضی ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے طفیل جنت دے گا۔ اور ماں باپ ناراض ہو گئے، ماں باپ ہم سے خفا ہیں، تو ان کے ذریعے سے ہمیں جہنم کا حقدار بنائے گا۔ اپنے ماں باپ کا ادب کریں، احترام کریں، عزت کریں۔ رمضان المقدس کا وہ مہینہ ہر مومن مسلمان پہ فرض بنتا ہے کہ وہ ضرور سے ضرور رمضان المقدس کے مہینے کا ادب کرنا، احترام کرنا، عزت کرنا، استقبال کرنا ہر مومن مسلمان پہ یہ فرض بنتا ہے۔ اور اس کا استقبال، اس کی عزت، اس کا ادب و اس کا احترام کیسے کریں گے؟ اللہ کی عبادت کر کے، نماز 5 وقت کی پڑھ کے، پڑھیں گے نا؟ بولے انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھ کے انشاءاللہ رمضان کے مہینے کو خوش کریں گے۔ عشاء کی نماز کے بعد قرآن مقدس کی تلاوت سن کر تراویح کی شکل میں انشاءاللہ رمضان المقدس کے مہینے کو خوش کریں گے۔ بولیے انشاءاللہ۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم جو ہر مومن مسلمان، مرد ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، سب کے لیے رمضان کا روزہ انشاءاللہ رکھ کر کے رمضان کو اور رمضان کے مالک حقیقی کو راضی کریں گے، خوش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو حضرات، اس سال، اس سے پہلے 2 سال اس بیماری کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے ہمیں یہ سعادتیں، اللہ کی یہ نعمتیں بھرپور حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا، بیماریوں کی وجہ سے۔ اور ڈر اور خوف، جان بھی بچانا فرض ہے اور وبا بیماریوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اس وجہ سے 2 سال تک تراویح کا اہتمام، قرآنی تراویح، پوری قرآن جو تراویح میں پڑھی جاتی ہے اس کا اہتمام نہیں ہو سکا، مگر اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کے پیارے حبیب کے صدقے اور طفیل سے یہ وبا اور بیماری بہت دور چلی گئی ہے، اور انشاءاللہ چلی جائے، واپس نہ آئے۔ تو اس سال اللہ نے موقع دیا کہ مسجد میں اس سال پھر قرآن مقدس کی تلاوت ہوگی تراویح کی شکل میں۔ 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جائے گی اور پورا قرآن پاک سنا جائے گا۔ بولیے انشاءاللہ۔ اور آپ سبھی حضرات کو ساتھ دینا ہے، تراویح کی نماز میں ضرور سے ضرور حاضر ہونا ہے۔ بولیے انشاءاللہ۔ اب دور ہو یا نزدیک ہو، اس کی کوئی قید نہیں ہوتی کہ ہم دور ہیں، آ نہیں سکتے، ہم بہت دور ہیں، وہیں پڑھ لیتے ہیں، یا اتنی دور سے آنا مشکل ہے۔ اسلام اس کی اجازت اور مہلت نہیں دیتا۔ ایک صحابی تھے، آنکھوں سے نابینا ہیں اور مسجد دور ہے، وہ دور تھا نہ جب آنکھوں سے ہی نابینا ہے، آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، گھر سے چل کر کے مسجد نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، راستے میں گر جاتے تھے، کیچڑ تھا، کپڑوں میں لگتا تھا، مگر پھر بھی وہ مسجد نماز پڑھنے جماعت کے لیے آتے تھے۔ ہم اور آپ تو اچھے خاصے ہٹے کٹے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر طرح کی سہولتیں بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں، آنے کے لیے اللہ نے سہولتیں دی ہیں۔ تو دل میں ارادہ کریں، مضبوط پکا ارادہ کریں کہ ہم مسجد میں جا کر کے رمضان کی پوری عبادت مسجد میں گزاریں گے۔ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور تراویح میں تو ہر ایک کی چھٹی ہو جاتی ہے، کام کرنے والا بھی فارغ ہو جاتا ہے، تو تراویح میں ضرور سے ضرور وہ حاضر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب زیادہ دیتا ہے۔
جو جتنا دور سے آئے گا اس کا اجر و ثواب بھی اس کو زیادہ ہی ملے گا۔ تو ہم یہ ثواب سے اور اللہ کی خوشی سے محروم نہ ہوں۔ ہم 1 مہینہ محنت کر لیں گے، کام بھی کریں، نوکری بھی کریں، اللہ کا نوکری بھی کریں، اللہ کی عبادت بھی کریں، وہ دنیاوی نوکری بھی کریں اور اللہ کی نوکری بھی کریں، اس میں ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ یہ ہمارا یہی عبادت ہمارا نجات کا ذریعہ ہوگا، یہی عبادت ہمیں جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ ہوگا، یہی عبادت ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا، ہماری مغفرت بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ تو مسلمان کوشش کرو اور دل میں پکا یقین رکھو کہ ہمیں یہ مہینہ رمضان کا پورا مہینہ انشاءاللہ اللہ کی عبادت میں گزاریں گے۔ کام بھی کریے، نہیں کہ کام دھام مت کریے، کام بھی کریے، نوکری بھی کریے، مگر رمضان کے مہینے میں اپنے کام کو، کاروبار کو ذرا مختصر کر دیجئے، کم کر دیجئے، محنت کو کم کر دیجئے 1 مہینے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ نماز پابندی سے پڑھنے آنا۔ ہمارے صدر صاحب نے اتنی محنت اور مشقت کے لیے، اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے نہیں، ہم تو 12 مہینہ مسجد میں ہی نماز پڑھتے ہیں، 12 مہینہ آتے ہیں، مگر خاص کر رمضان کے احترام کے لیے، رمضان المقدس کے مہینے کا ادب کے لیے، اور خاص کر آپ لوگوں کے لیے کہ کوئی تکلیف نہ ہو، آنے والے کو کوئی زحمت نہ ہو، ہر آنے والا سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔ مسجد کو کلر کرایا، اے سی لگوایا، لیٹنگ لگوائی، پانی کا انتظام کیا، اور ہر آنے کے لیے راستہ میں کوئی بھی آپ کو آڑ اور رکاوٹ چیزیں نہ ہوں۔ پھسلنے کے لیے بالو تھی، وہ بالو بھی ہٹوا دیا کہ آپ لوگوں کے لیے آنے کے لیے سہولت رہے، آرام سے آپ مسجد میں آ کر اللہ کو راضی کریں، اللہ کی عبادت کریں اور دعائیں کریں، اپنے لیے استغفار کریں کہ جو پچھلا گناہ ہو گیا اللہ اسے معاف کرے۔ اور یہ تہ دل سے میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنی محنت کو ذرا کم کر دیجئے، اپنے کاروبار کو تھوڑا کم کر دیجئے، اپنے جو بھی آپ کام نوکری کرتے ہیں آپ اپنے مالک سے بول کر کے تھوڑا سا کم کرا لیجئے، اس میں ذرا وقت نکالیے عبادت کے لیے، تھوڑا وقت نکالیے افطار کے لیے، اور وقت نکالیے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے، تراویح پڑھنے کے لیے، اور اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کریے۔ تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری کمائی میں بھی برکت دے گا، زندگی میں بھی عروج دے گا، تمہیں بلندیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ کا جو ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، تم اللہ کے لیے کرتے رہو، اللہ کہ اگر تم ہو گئے تو اللہ تمہارا ہو گیا، اور پھر اللہ جس کا ہو گیا اسے جنت جانے سے کون روک سکتا ہے؟ اسے اللہ جس کا ہو گیا اگر دنیا کا کوئی بھی نہیں ہوگا اسے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو حضرات انشاءاللہ رمضان مقدس اگر 2 تاریخ کو چاند نظر آئے گا، کیونکہ چاند کے اوپر ہی داروں میں دار سب کچھ رہتا ہے، اگر 2 تاریخ کو چاند نظر آ گیا تو اتوار کے دن روزہ پڑ جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ 2 تاریخ کو شام کے چاند نظر آ گیا تو تراویح اسی دن سے شروع ہو جائے گی، 2 تاریخ سے تراویح شروع ہو جائے گی، رات میں سحری کریں گے، اتوار کا روزہ رکھیں گے۔ اور اگر 2 کو چاند نظر نہیں آیا تو 3 تاریخ کو کمپلسری چاند نظر آئے گا۔ 3 تاریخ اتوار کے دن تراویح ضرور سے ضرور شروع ہوگی، اور روزہ جو رکھا جائے گا وہ پیر کا روزہ ہوگا۔ تو زیادہ تر گمان تو 3 تاریخ کا ہے، مگر خدا نہ خواستہ اگر 2 کو نظر آ گیا تو یاد رکھیے گا، خیال میں بیٹھا لیجیے گا۔ تو آپ سبھی حضرات 2 تاریخ کو بھی آئیں اور جائزہ لیں کہ آج ہے یا نہیں ہے، کل کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ آپ سبھی حضرات مسجد میں حاضر ہوں، اور 3 تاریخ سے کمپلسری ضرور سے ضرور تراویح میں نمازوں میں آپ حضرات حاضر ہوں۔ اور کچھ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔